الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر۔ وعلى سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پہ طور کو معلق کر دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے اختیار کرو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ وعلى سامعین کرام، بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ لگے ہیں، ڈٹے ہیں، اور اللہ کریم انہیں ان کے وہ حصے یاد دلا رہے ہیں جو رب کائنات نے ان پر احسان فرمائے۔ جب اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، آپ واپس تشریف لائے، تو ایک جادوگر نے جو عمل کیا ایک بچڑے کی تخلیق کا، اور کتنی مخلوق اس کے پیچھے تھی، پھر کیسی اس سزا سے گزرے، پھر اللہ جل شانہ نے انہیں معاف فرمایا۔ اس سے گزر کر پھر پچھلی آیات میں یہ حصہ بھی گزر چکا ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ جو احکامات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر 70 لوگ مقرر کیے گئے، پھر ان کی موت و حیات کا واقعہ بیان فرمایا گیا کہ کیسے اللہ کریم نے ان پر احسان فرمایا گیا، انہیں حیات نصیب ہوئی۔ ایک حد سے تجاوز جب کیا، سزا ہوئی، رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں معاف فرمایا، موت کے بعد پھر حیات عطا۔ اب واپس اپنے جب آبادی میں آئے تو کچھ عرصے میں ایک نیا جو انداز ہے وہ من حیث القوم اختیار کرتے چلے گئے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ بہت مشکل ہیں، اور ہم سے جو ہو سکا ہم کریں، لیکن اس پر کلی طور پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مختلف اعتراضات گڑھتے رہے، آپ کی عدم موجودگی میں اپنی مرضیاں کرتے رہے۔ اب حال یہ پہنچا کہ آپ کے روبرو جو دین حق ہے اس پر عمل پیرا ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس میں جو مفسرین کرام واقعہ لکھتے ہیں اس کا اجمالی حصہ عرض کرتا ہوں کہ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ کریم نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا، انہوں نے ایک پہاڑ کا اتنا بڑا حصہ جو تمام آبادی کو محیط کرتا تھا لا کر ان کے اوپر معلق کر دیا۔ تو یہ وہ حصہ بیان فرمایا گیا، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پہ طور پہاڑ کو معلق کر دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے اختیار کرو، تو پھر جو حکم تھا بڑا واضح تھا کہ یا تو اسے اختیار کرو جو حکم دیا گیا، اسے مانو، یا پھر یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ تو وہ سجدے میں گر گئے، اور جہاں سجدہ کرتے تھے وہاں منہ جو ہے وہ ٹیڑھا کر کے دیکھتے تھے، پہاڑ کو بھی دیکھتے تھے، لیکن انہوں نے مانا۔ اور سامعین کرام، جب یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو یہ وہ حقائق ہیں جن سے مخلوق آگاہ نہیں تھی۔ اللہ کریم نے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب یہ وہ حصے ہیں جو آج ہم ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں، یہ وہ واقعات ہیں اقوام سابقہ کے، جہاں ان کے اعمال پر بات ہو رہی ہے، وہیں جو نتائج قرآن کریم بیان فرما رہا ہے اس سے آگاہی نصیب ہو رہی ہے۔ طرز حیات، اس کا اختیار کرنا، پھر اس کے نتائج، یہ وہ اصول ہیں جنہیں دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی راہ کا تعین کرنا ہے۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ جو راہ اللہ کریم نے ہمیں دین اسلام کی عطا فرمائی ہے اس پر قائم رہنا، اور اس کے ساتھ مستقل مزاجی سے منسلک رہنا، بعمل رہنا، یہ وہ حصے ہیں جو انسانی مزاج کے مختلف پہلوؤں پر جیسے جیسے سوچ آتی ہے، جیسے جیسے کمی بیشی واقع ہوتی ہے، تو یہ وہ واقعات ہیں
جو حالات سے آگاہی دیتے ہیں کہ اس راہ کا مسافر کس انجام کو پہنچے گا۔ تو یہ بڑی باریک باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنی اس راہ کا تعین کرنا ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے پسند فرمائی، یعنی صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں فرمایا گا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر پہاڑ کو معلق کر دیا۔ طور، کوہ طور سے مراد کوہ طور بھی ہے، اور طور پہاڑ کے معنوں بھی آتا ہے کہ ایک پہاڑ کا اتنا بڑا حصہ کہ جتنا اس مخلوق کا پھیلاؤ تھا، اور اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا، چونکہ تعداد لاکھوں میں تھی، ہزاروں میں نہیں تھی، اور لاکھوں کی تعداد آپ خیال فرمائیں کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا آبادی کا۔ تو پھر جب انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ اب اگر ہم نہیں مانتے تو یہ جو معلق پہاڑ ہے ہم پر گرا دیا جائے گا۔ فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور ہم نے تمہیں یاد اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے اختیار کرو۔ اب اس مضبوطی کا اختیار کرنا کیا ہے؟ جب آپ اس کے معنی اور اس کی تفسیر میں آئیں گے تو جو حکم ہے عین اس کے مطابق عمل پیرا ہونا، اور مضبوطی سے تھامنا جو ہے مستقل مزاجی کے معنی میں آتا ہے کہ جو مانا گیا ہے اس پر مستقل مزاجی سے عمل پیرا ہوا جائے۔ اب جو شریعت اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی کہ نہ صرف اسے مانو بلکہ اسے اختیار کرو، چونکہ اقرار جو ماننے کی حد ہے وہ تو وہ مان رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے، عمل سے وہ گریز کر رہے ہیں، تو اسے مضبوطی سے اختیار کرو۔ جو اللہ کریم نے عطا قوت وقت کرو، اور اس کے اختیار کرو، اور اسے یاد کرو ما فیہ، جو اس میں ہے، یعنی اس کا جاننا، اس کا عمل کرنا، اور اس عمل پر قائم رہنا۔ یہی آج ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اللہ کریم نے احسان فرمایا، ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، کثیر تعداد ہے، اور اللہ جل شانہ کا احسان ہے کلام ذاتی سے نوازا، اور اللہ کا بہت بڑا احسان اجماع امت آج ہم تک پہنچانے کا سبب ہے اس راہ کی، جہاں جتنی جس کو محنت نصیب ہوئی اللہ کریم اس کی محنت قبول فرمائے۔ اور آج ہم جیسے کمزور علم لوگوں کے لیے دین کا جاننا لازم تو ہے، لیکن اللہ کریم نے جو اسباب ہمیں عطا فرمائے اس سے سہل اور آسان ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ایک حصہ بحثیت مسلمان اقرار تو ہے، پھر دوسرا حصہ جو آتا ہے جاننے کے ساتھ جو عمل کا ہے، اور صدقے دل سے عمل کرنا، اور جو عمل پیرا ہے اسے اس پر مستقل مزاجی سے عمل پیرا رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقتی لمحاتی بات ہے، ایک جذباتی بات ہے اور اسے اختیار کیا اور چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا اور اس سے حاصل کیا ما فیہ، اس سے جو دیا گیا ہے جس کو وذکروا ما فیہ فرمایا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، یعنی اس کا فائدہ اختیار کرنے والے کو حاصل ہو رہا ہے، اسے تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت اور حال نصیب ہو رہا ہے کہ وہ ہمہ وقت رجوع اللہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اس کیفیت حال کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری اور لازم ہے کہ عمل اختیار کیا جائے۔ آج ہم بام گفتگو میں کتنی بار یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ دعا کی جائے کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں، دعا کی جائے کہ ہم ذکر اذکار کی جو ہیں اس میں پابند ہو جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ وہ جو ہے ایک اپنی تئیں کوشش اور کاوش کی ہے اسے چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ از خود یہ عمل ہو جائے، تو دنیا عالم اسباب ہے، اس میں سبب اختیار کرنا ضروری ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ تو جب اختیار کوئی کرتا ہے تو اس اختیار کا فائدہ جس نے اختیار کیا صاحب اختیار کو ہی نصیب ہو رہا ہے۔ لعلکم تتقون، وہ ذات رب العالمین ہے، اور مخلوق کو رب العالمین سے، خالق سے وہ تعلق کہ خشوع و خضوع اور وہ حاضری کہ وہ ہر لمحے ہر لحظے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے روبرو محسوس کر رہا ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب
یہ جو قرب ہے اس کی اپنی کیفیات اور حال ہیں۔ معیت باری تعالیٰ کا احساس کہ قرآن کریم فرماتا ہے تم جہاں کہیں ہو اللہ کریم جو ہے وہ تمہارے ساتھ۔ اب اس ساتھ کی وہ کیفیت، وہ حال کہ جو لعلکم تتقون، متقی کا درجہ کیا ہے، تقوی کیا ہے، کہ وہ کیفیت اور حال جو حقیقت میں ہے تو وہ محسوس ہو، اسے محسوس کر سکے، اس احساس کا اثر ظاہر تک پہنچ سکے، تو وہ آئے گا کہ اللہ کریم شاہ رگ سے بھی قریب۔ اب شاہ رگ سے قریب کہنا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شاہ رگ ہی مراد ہے، یہ قرب کے معنوں میں لیا گیا ہے کہ قریب ترین کے معنوں، ورنہ تو شاہ رگ کے اندر بھی پھر خلیے ہوں گے، اس کے اندر بھی خون بہتا ہوگا۔ تو جو بات عمومی یا عام الفاظ میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا تو ہم خود اپنے قریب نہیں ہیں جتنا اللہ رب العالمین کی ذات قریب، اور یہ قرب ہر طرف ہے۔ نور ایمان اس قابل کرتا ہے اس قرب کی شناسائی۔ عبادات اور عملی زندگی جہاں صالح اقدامات اختیار کیے جائیں، صالح راہ کا انتخاب کیا جائے، وہ اس میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ذات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے کہ اس کا قرب جو ہے اس مخلوق کو محسوس ہو، یعنی ایک ایسی کیفیت نصیب ہو کہ بندہ اپنے آپ کو ہر لمحہ اس کے حضور حاضر سمجھے۔ یہ بہت بڑی عطا ہے، اور یہ ایسی عطا ہے کہ کسی مخلوق کے روبرو ہونا، مخلوق کے روبرو ہونا اور بات ہے۔ اس لیے کہ مخلوق نہاں خانے دل سے واقف نہیں ہے، وہاں کے اسرار وہ نہیں جانتی، لیکن یہی معاملہ جب اللہ رب العالمین کی طرف آپ دیکھیں گے تو اس کی ذات تو علیم ہے، وہ بھی جانتا ہے جو حال اب اس میں دل میں ابھی موجود نہیں، جو سوچ آئے گی اس کی ذات تو وہ بھی جانتے۔ تو پھر پاکیزگی اور اخلاص، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت بیان فرمایا ہے کہ نیت جو ہے وہ بڑی بنیادی حیثیت ہے، وہاں سے جو محرک نیت اور نیت سے عمل تک چیز کو پہنچاتا ہے، وہاں سے ایک پاکی اور ایک جو ہے پاکیزگی ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ تو لعلکم تتقون، نتیجے میں عطا مخلوق کو ہو رہی ہے۔ تو دوسری بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے، عبادات کا اختیار کرنا اللہ رب العالمین پر احسان نہیں ہے۔ اللہ کی تخلیقات کی ضرورت ہمارے وجود پوری نہیں کر رہے، یہ اس کا حکم ہے جو ہر شے کو اس کے مقام پر کھڑا کیے ہوئے ہے۔ تو جو بھی عبادت کرے گا، جو بھی اعمال اختیار کرے گا، وہ اس سے متعلق جو نتائج ہیں وہ خود ہی اس کو دیکھے گا۔ صالح ہوں گے تو پھر صالح جواب آئے گا، صالح نتائج آئیں گے، طالع ہوں گے تو پھر اسی طرح کے مطابق جو ہے وہ تکلیف دہ زندگی جو ہے اسے دیکھنا پڑے گا۔ فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ اللہ کریم معاف فرمائے، کیسا غفور رحیم ہے کہ محتاج مخلوق اتنی، ایک لحظے کا انقطاع۔ آج ہم جب اپنا موازنہ کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک اللہ کی رحمت کی کوئی اگر کہیں بس رہا ہے تو اسے بہت زیادہ مزید فائدے نصیب ہو رہے ہیں، منافع مل رہے ہیں، مال و دولت مل رہے ہیں، اس پر اللہ کی بڑا فضل ہے، راضی ہے، اسے عطا فرما رہا ہے۔ آپ روز کی ضروریات یا تکمیلی ذرائع ان پر بحث کر رہے ہیں، اس بحث کو واپس اپنی چلتی سانس کی ایک ایک لمحے اور دل کی ایک ایک دھڑکن تک لے جائیں تو یہ سارا کچھ اس کی رحمت سے اور اس کی عطا سے، کیونکہ ایک لحظے کا رحمت باری تعالیٰ کا انقطاع زندگی کو تعطل یا روک نہ دے، واپس عدم ہو جائے، شے بچے کو نہیں، ہر شے ختم ہو جائے۔ اور وہ کیسا غفور الرحیم ہے، یہ جو مخلوق محتاج ہے، لمحے لمحے کی محتاج ہے، کیا کر رہی ہے، اور وہ کیا اسے جو معافی عطا فرما رہا ہے، کیسا غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، اتنے بڑا کچھ دیکھنے کے بعد پھر تم انکار کر۔ اب دیکھیں
کہ کیسی کیسی خرق عادت معاملات سے یہ قوم گزری. یہ کوئی عمومی بات تو نہیں ہے جیسے فرمایا گیا کہ پہاڑ کو تمہارے اوپر معلق کر دے. یہ کوئی عمومی بات تو نہیں ہے کہ جتنا دائرہ اس مخلوق کا ہے، اس آبادی کا، اس کے اوپر ایک پہاڑ اور معلق ہے اور ایک درجے پر آ کر رک گیا ہے. جب وعدہ کیا اور وہی پہاڑ وہاں سے کتنی بڑی خرق عادت معاملہ پیش آیا. یہ کوئی عمومی بات تو نہیں، ایسے کیسے ہوتا؟ تو کتنی بڑی بات تھی اور کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، نہ صرف ذاتی طور پر، پورا پورا خاندان، آبادیاں، قبائل دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر انکار کر رہے. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے. فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. فرمایا پس اگر تم پر اللہ کا کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تمہارا بہت بڑا نقصان ہوتا. اب اس آیہ کریمہ کے دونوں حصوں میں کہ جہاں بنی اسرائیل کو آج مخاطب فرما کر سابقہ قوم کے حالات بیان فرمائے جا رہے ہیں، یہاں اس کی بات کی مثال لیں یا اسے واپس ان حالات میں لے جائیں جہاں یہ خرق عادت معاملات اس مخلوق کو پیش آ رہے ہیں اور وہ ہر معاملے کے بعد کوئی نہ کوئی راہ فرار اختیار کرتی ہیں. وہاں بھی جو رب کائنات نے عطا فرمایا فلولا فضل اللہ علیہ، اللہ کریم کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. کیا ہے کہ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان جلوہ افروز فرمایا. یہاں کی بات لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، تو یہ وہ بڑی اللہ کی عطا ہے جو بچنے کا سبب بن رہی ہے. اقوام سابقہ میں جہاں قرآن کریم نے ان کے حالات بیان فرمائے، کردار بیان فرمائے، نتائج میں ان کی سزائیں بیان فرمائے، تو وہاں اجتماعی طور پر جو عذاب ہے کہ اسے پوری پوری قوم یا پوری پوری آبادی جو اس سے گزری، لیکن اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ انہیں پھر رعایت عطا فرمائی. اور پھر اسی طرح بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھیں کہ آپ کی بعثت رحمت عالی سے جہاں مخلوق کو بے شمار اور اللہ کریم نے حصے عطا فرمائے، وہاں اجتماعی جو عذابات ہیں وہ اٹھا لیے گئے، بے شمار آسانیاں عطا فرمائیں اس امت کو. تو یہاں کی بات لیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے، یہ اللہ کا وہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس سے مخلوق پر جو اجتماعی عذابات ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں. تو فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، ایسا نہ ہوتا تو تمہارا بہت نقصان ہوتا. اب معزز سامعین کرام، قرآن کریم ہماری عمومی جو فہم اور ادراک ہے اس کے مطابق چیزیں بیان فرماتا ہے تاکہ سہل ہو سمجھنا. لکنتم من الخاسرین، رحمت نہ ہوتی تو تمہارا بہت نقصان ہوتا. اس کی ذات تو علیم ہے، تو ازل سے جانتا ہے، تو اسے معلوم ہے کہ کہاں کہاں یہ غلطی کریں گے. ایسا غفور الرحیم ہے کہ وہاں رعایت کے سبب پیدا فرما دی. اب آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے جب قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، ایسا غفور الرحیم ہے. ساتھ یہ بھی فرما دے ہاں جسے اجازت ہو، جس کا بولنا، جس کی سفارش وہ پسند فرما لے. تو یہ ساری وہ رعایات ہیں جو خالق مخلوق پر نچھاور فرما رہا ہے. آج اپنی ضد اناد، اپنا اندھا پن ہمیں حقائق نہیں دیکھنے دے رہا. اپنی غلطیاں ہیں، اپنے اندر کی شیطنت ہے، اپنے نفس کی جو ہے وہ پہلو ہیں کہ ہمیں اندھا کیے ہوئے ہیں. معزز سامعین کرام، جب ملک الموت وارد ہوتا ہے تو اس وقت کا کلام جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، اس وقت جب کہتے ہیں نا نظر ٹھہر گئی، تو وہ جواب سوال میں اس وقت پھر بندہ مان رہا ہوتا.
کہ حقیقت ہے کیا اور میں کیا کرتا رہا ہوں، تو قیامت کو تو ہر کوئی مانے گا۔ تو یہ خوش بختی ہے کہ یہ حقائق آج نصیب ہو جائیں۔ اللہ کریم آج توبہ کی توفیق ہے۔ غفور الرحیم ہے، دیکھیں کہ کیسا اولو العزم پیغمبر اس نے مبعوث فرمایا، کیسی کٹھن زندگی سے آپ نے سارا سفر کرتے ہوئے اپنی قوم کی جو ساتھ ہے نجات کا سبب اللہ نے آپ کو بنایا، اور آپ ہر پیچ و خم سے اپنی قوم کے ساتھ گزرے، اور کیسے کیسے معاملات انہیں پیش آئے، اس کے باوجود کیسی ڈٹھائی سے وہ انکار کر رہی ہیں، کتنا تجاوز کر رہے ہیں، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ وہ معاف فرمانے کے جو ہیں وہ سبب عطا فرما رہا ہے۔ اور جب یہاں فرمانا لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تمہارا بہت نقصان ہوتا، لیکن اس نقصان ہونے سے پیشتر اس کا فضل اور اس کی رحمت یہ مخلوق پر اس نے عام فرمائی ہوئی۔ اب اتنی ساری بڑی عطا، استعداد اور اس حقیقت سے آشنائی، اگر ان سارے عوامل کے بعد پھر بندہ زیادتی پر قائم ہے معزز سامعین کرام، تو پھر وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا۔ آج کسی عام آدمی سے بھی پوچھیں، کم علم سے بھی پوچھیں، جو معاملات دنیا میں بہت آگے نہیں ہے، کمزور ہے، اس سے پوچھیں تو وہ بتائے گا فرائض کیا ہے، نماز کی اہمیت بتائے گا، حلال حرام بتائے گا، صحیح غلط کی پہچان رکھے گا۔ اور جب یہ پوچھا جائے کہ یہ ساری شناسائی تو ہے، عمل کیا ہے، وہاں پھر شرمندہ سے ہو کر اپنا جو ہے وہ منہ پھیر لیں گے۔ کیا سبب؟ مان رہے ہیں لیکن اسے عمل تک نہیں لا رہے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں معزز سامعین کرام، کیا انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کا؟ کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کا انکار کیا تھا؟ مان رہے تھے، لیکن وہ ماننا اپنی شرائط پر چاہتے تھے جیسا وہ چاہتے۔ آج جو ہم مان رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایسا غفور الرحیم ہے کہ یہاں ہمیں کیا نصیب ہو رہا ہے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم اس خسارے سے کیسے بچ رہے ہیں؟ رب کائنات کا احسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی جو برکات ہیں جاری و ساری، یہ وہ سبب ہے جو رب کائنات نے ہم پر احسان فرمایا۔ اسے معلوم تھا کہ ہم کیسے ہوں گے، ہم کیا کر رہے ہوں گے، اور اس نے کیسی رعایت عطا فرمائی۔ لیکن معزز سامعین کرام، حقیقت حال یہ ہے کہ یہ جو روانی ہے یہ ہمیشگی کی نہیں ہے، اس میں نہ صرف انقطاع آئے گا بلکہ ایک ایسی کروٹ آئے گی جو حیات کا جہان ہے اسے بدل دے گی۔ جسے قرآن کریم برزخ فرماتا ہے، پردہ بیان فرماتا ہے، اس حال سے جب زندگی کروٹ لے گی تو پھر بندہ برزخ میں ہوگا، اور پھر برزخ میں جب پہنچے گا تو کتاب اعمال کی بند ہوگی۔ وہ اعمال جو جاری ہیں صالح یا بد، کیسے وہ ان کی بنیاد رکھ گیا، اس کے نتائج اسے وہاں مل رہے ہوں گے، لیکن جو مجموعی طور پر عمل کی صورت ہے وہ بند ہو جائے گی، فرصت ختم ہو جائے گی۔ تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اتنی رعایات کے باوجود اگر کوئی ڈٹھائی سے عمل بد پر ڈٹا رہا، پھر اس نے نقصان اپنا کیا۔ اور وہ غفور الرحیم ہے، سبب فرماتا ہے معافی کے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تم اپنے لوگوں کو جانتے ہو جو ہفتے والے دن کے حکم سے حد سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ معزز سامعین کرام، یہاں جب یہ فرمایا گیا نا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، کہ تم ان لوگوں کو جانتے ہو، تو اپنی جو بنی اسرائیل کی وہ قوم
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور جنہیں مخاطب فرمایا، یعنی کہ درمیانی عرصے میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے مبارک میں قوم کے حالات بیان فرمائے گئے، جنہیں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہفتے والے دن، یعنی ہفتے والے دن کے حکم سے حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو اس کا مفسرین کرام جو واقعہ بیان فرماتے ہیں، ان کی آبادیاں پانی کے کنارے، سمندر و دریا کے کنارے تھیں، اور جہاں سمندر کے کنارے آبادیاں ہیں تو عمومی خوراک بھی مچھلی، اور کاروباری حصوں میں بھی پھر جو غالب حصہ ہے وہ مچھلی کا آتا ہے۔ تو ہفتے کا دن یہود کے نزدیک عبادت کا ہے، اور وہ اس وقت بھی عبادت کا حکم تھا، اور آج بھی ہفتے والا دن جو یہودی ہیں وہ اپنے لیے مبارک سمجھتے ہیں، عیسائی اتوار کا دن سمجھتے ہیں، جیسے ہم مسلمان جمعۃ المبارک کا دن ہمارے لیے مبارک ہے۔ تو وہ سمندر کنارے آبادیاں ہیں، انہیں اللہ کریم کا نظام ہے، ایک امتحان ہے، ابتلاء ہے، دنیا ساری زندگی ساری ایک امتحان ہے۔ تو ان کے لیے جو امتحان پیدا فرما دیا گیا کہ وہ یہ ہے کہ ہفتے والے دن وہ جو ہے سمندر سے مچھلیاں نہیں پکڑیں، باقی سارا ہفتہ پکڑ سکتے ہیں۔ اب اللہ کی شان ایسا امتحان بنا کہ وہی مچھلیاں اس ہفتے والے دن اتنی عام ہوتی ہیں اور کنارے پر آ جاتی ہیں کہ دیکھنے سے بھی نظر آتی ہیں، اور باقی ہفتہ بھر جب اس کے شکار کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ پھر اس کا حل نکالا، کچھ کنارے پر ایسے گڑھے کھودے، ان گڑھوں سے نالی بنا کر سمندر تک اس پانی کا تاکہ گڑھے تک جائے۔ تو جب مچھلیاں کنارے پر آتی ہیں تو اس پانی میں بہہ کر ان گڑھوں میں چلی جاتی ہیں، پیچھے کسل وغیرہ رکھ کے اس گڑھے کو بند کر دیتے۔ بعض مفسرین کرام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا سبب کہ کنڈی، دھاگا یا جال کا سبب کرتے کہ وہ ہفتے والا دن اس میں پھنس جائیں، اٹک جائیں، تو وہ اگلے دن اس کو اتوار والا دن نکال لیں گے۔ اب ہفتے والے دن مچھلی کا پکڑنا منع ہے، اور وہ ایسا ہیلا تراش رہے ہیں جس سے حکم عدولی ہو رہی ہے۔ تو قوم تقسیم ہو گئی، کچھ وہ لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی تعداد بہت کم تھی، جو ان کو اس بات سے روکتے تھے اور اس عمل کو جو ہے وہ غلط سمجھتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو بین تھے، بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہ اس میں بین تھے، اور کثیر تعداد وہ تھی جو اس حق میں تھی۔ اور مفسرین کرام اس بحث میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ تو ابتدا ہے، بعد میں وہ ظاہری اور کھلے ہاتھوں بھی جو شکار کرنا شروع کر دیے۔ تو جب باہم گفتگو ہوئی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی اور ان کے عمل بد سے روکنے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے اس آبادی میں ایک دیوار بنا دی کہ بھائی ٹھیک ہے تم پرہیزگار ہو تو تم آبادی کی اس طرف رہو، اور ہم جیسا رہ رہے ہیں، ہم جو چاہ رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، ہم جانے ہمارا کام جانے، آپ جانے آپ کا کام جانے۔ اب آبادی سے وہ لوگ جو سہ لیتے انہیں الگ کر دیا، آبادی صرف ان کی رہ گئی جو انکار کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں، یا جو مابین۔ تو ایک صبح جب دوسری طرف عجیب چیخو پکار تھی، تو وہ جو صالح حصہ ہے انہوں نے جب دیکھا دیوار کی دوسری طرف بندر اور خنزیر ہیں، مخلوق تو ہے کوئی نہیں۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو جوان لوگ تھے وہ بندر، اور جو بوڑھے لوگ تھے وہ خنزیر کی شکل میں جو ہے ایسا ان پر عذاب نازل ہوا کہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ اس صورت میں تبدیل کر دی گئیں۔ تو حیران پریشان جب اس مخلوق کا حال دیکھتے ہیں تو اب عزیز داری یا پہچان تو تھی، تو وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کی طرف لپکتے اور اسی حال میں رہتے، اور کچھ وقت 2 دن 3 دن کچھ وقت رہے اسی سزا میں، جب اللہ کو منظور ہوا تو اس کے بعد پھر ختم کر دیے گئے۔ تو ایک سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج بندر اور خنزیر ہیں
کیا یہ اسی قوم سے اور انہی حالات سے کہ ان قوموں پر جن پر عذاب نازل ہوا انہی کی نسل سے چل رہے ہیں؟ تو صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جس قوم پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ اس کی صورت بدل دی گئی، وہ تھوڑے وقت کے بعد ختم کر دی گئی. اور یہ جانور جو ہیں ان دو صورتوں میں یہ ان سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھے. تو معزز سامعین کرام، جب بات شکلوں کی آئے گی اور اس سے متعلق جو چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا، تو وقت کم ہے، تو انشاءاللہ اگلے بیان میں یہ گزارشات اس حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ وہ صورتیں جو ظاہراً بدلی اور بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں اس طرح کے اجتماعی عذابات اٹھا دیے گئے، تو پھر صورتوں کا جو حال ہے وہ پھر کیسا ہوتا ہے، پھر جو ہمارے اعمال ہیں ان کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک میں اگلے بیان میں گزارشات پیش کروں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.